بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ملک بھر میں اہل سنت والجماعت کے خطبہ اور علماء کرام نے گفتگویں کی۔ وہ اہل باطل جو عرصہ دراز سے کہتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل نہیں، جب انہوں نے دلائل کے انبار دیکھے تو بے بس ہو گئے اور اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے، اور اس دفاع پر انہوں نے بہت سارے بہانے ہیلے کیے۔ بعضوں نے مختلف شکلوں میں مختلف بہانے کیے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اہل سنت کے دلائل کا جواب تو موجود نہیں ہے، لیکن عوام کو کہا کہ ہمارا مسلک وہ ہے جو مکے اور مدینے والوں کا ہے، اور یہ دنیا کے مرکز ہیں۔ جب یہاں پہ حرمین شریفین میں جو مسلک ہوگا حق وہی ہوگا۔ ہمیں لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو حرمین شریفین والوں کا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ان کا مسلک حق ہے، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن میرے دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ بات دلائل ہی کی کرتے، قرآن و سنت کی کرتے، تاکہ ہم بھی دلائل پیش کرتے اور لوگوں کے سامنے کھلتا رہتا کہ حقیقت میں ماننے والا کون ہے اور قرآن و سنت کا انکار کرنے والا کون ہے۔ لیکن وہ قرآن و سنت کا میدان چھوڑ کے مکہ اور مدینہ ان کی طرف گئے اور ان کی بات کی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہارا لوگوں کے سامنے کھلا ہونا یہ تمہارے مقدر میں ہے، چاہے کسی عنوان پہ ہو، حق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، حق تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے مکہ اور مدینہ والوں کو دیکھا اور غیر مقلدین کو دیکھا اور نمایاں فرق محسوس کیا کہ مکہ مدینہ والوں کا مسلک اور ہے اور غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکہ اور مدینہ والے جب نماز پڑھتے ہیں، مکہ اور مدینہ والے ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین سینہ پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ معلوم ہوا مکہ مدینے والوں کا مسلک اور ہے اور غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مکہ اور مدینہ والے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، ٹوپی پر رومال رکھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین ننگے سر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا مکہ مدینہ والوں کا مسلک اور ہے اور غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ ہم نے مکہ اور مدینہ والوں کو دیکھا، جب وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ سرن جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین جنازہ جہرن پڑھتے ہیں۔ ان کا مسلک اور ہے اور ان کا مسلک اور ہے۔ مکہ اور مدینے والے جب جنازہ پڑھیں تو 2-3 منٹ میں وہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین پونے گھنٹے میں پڑھتے ہیں۔ مکہ مدینے والوں کا مسلک اور ہے اور غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکہ اور مدینے والے جنازہ پڑھیں، سلام ایک طرف پھیرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین دونوں طرف پھیرتے ہیں۔ مکہ مدینے والوں کا مسلک اور ہے، غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکہ اور مدینے والے نماز پڑھیں تو پاؤں میں فاصلہ معتدل رکھتے ہیں، غیر مقلدین پاؤں کو بہت زیادہ کھلا رکھتے ہیں۔ مکہ مدینے والوں کا مسلک اور ہے، غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ رمضان المبارک میں مکہ اور مدینے والے تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ مکہ مدینے والوں کا مسلک اور ہے، غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکہ اور مدینے والے تراویح کے بعد تہجد بھی پڑھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین
دونوں کو ایک کہتے ہیں۔ مکے مدینے والوں کا مسلک اور ہے اور غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکے اور مدینے والے ایک رات میں ختم قرآن کے قائل ہیں، جبکہ غیر مقلدین ایک رات میں ختم قرآن کے منکر ہیں۔ مکے مدینے والوں کا مسلک اور ہے، غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکے اور مدینے والے 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، غیر مقلدین 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں۔ مکے مدینے والوں کا مسلک اور ہے، غیر مقلدین کا مسلک اور ہے۔ مکے اور مدینے والے صحابہ کرام کے قول و فعل کو حجت کہتے ہیں، غیر مقلدین صحابہ کے قول و فعل کو حجت نہیں مانتے، ان کا مسلک اور ہے اور ان کا مسلک اور ہے۔ مکے اور مدینے والے 2 رکعتوں سے اٹھتے ہوئے رفع دین کے قائل نہیں ہیں، غیر مقلدین 2 رکعتوں سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، ان کا مسلک اور ہے، ان کا مسلک اور ہے۔ مکے اور مدینے والے مقلد ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں، ان کا مسلک اور ہے اور ان کا مسلک اور ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو مسلک اور صحیح، مسلک میں اختلاف صحیح، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں تو ظاہراً ایسی ہیں جو ان کے ساتھ ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ تو کوئی چیز تو ملتی ہے، آخر اس چیز کے بارے میں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں، یہاں پر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مجتہد اجتہادی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، جب کوئی مجتہد اجتہاد کرے، اگر درست ہو تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر خطا پر ہو تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، لیکن کسی حال میں بھی وہ نیکی سے محروم نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے 4 ایسے امام ہیں جن کو ساری دنیا کے لوگوں نے مجتہد مانا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ساری شخصیات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو ہم ثواب اور درستگی پر مانتے ہیں، اس لیے ہم حنفی المسلک ہیں، ہم 2 نیکیوں کو چھوڑتے نہیں۔ اگر کوئی اجتہادی مسائل میں کسی اور امام کی بات لیتا ہے یا کوئی امام اس مسئلے میں کسی میں اختلاف کرتا ہے، اس کو 1 نیکی ملتی ہے، ہم 2 کو چھوڑتے نہیں، 1 والے کو ہم کچھ کہتے نہیں، کیونکہ مجتہد سے اجتہادی مسئلے میں اگر خطا ہو جائے پھر بھی اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ بخاری شریف باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی جو مروجہ طریق کے خلاف تھی۔ شاگرد اٹھا، آ کر حضرت ابن عباس سے کہنے لگا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، انہوں نے تو اس طرز پر نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے، داہو فإنہو فقیہ، چھوڑ ان پر اعتراض نہ کر، وہ تو فقیہ اور مجتہد ہیں۔ دیکھو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجتہد پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اجتہادی مسئلے میں امام احمد ہم سے اختلاف کریں، ہم بخاری سے حضرت ابن عباس کا اصول لے کر کہتے ہیں، داہو فإنہو فقیہ، چھوڑو وہ فقیہ ہیں، ان پہ اعتراض نہ کرو۔ امام مالک ہم سے اختلاف کریں، داہو فإنہو فقیہ، چھوڑو ان پہ اعتراض نہ کرو، وہ مجتہد اور فقیہ ہیں۔ امام احمد عمل کریں، ہم کہتے ہیں داہو فإنہو فقیہ، ان پہ اعتراض نہ کرو، وہ فقیہ اور مجتہد ہیں۔ جو فقیہ اور مجتہد ہے اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص غیر فقیہ ہے، غیر مجتہد ہے، پھر اختلاف کرتا ہے، اس بندے کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بندے نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، درست بھی دی تو اس نے خطا کی ہے، کیونکہ اپنی رائے شریعت میں دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر مجتہد کے لیے شریعت میں اپنی رائے دینے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کی رائے کسی بنیاد پر نہیں ہوتی، کسی اصول پر نہیں ہوتی، کسی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی ایک مسئلے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم نے تھوڑے ہی عرصے میں
غیر مقلدین کی کتابوں کو دیکھا، ایک کتاب پہلے شائع ہوئی، اس کا نام صلاۃ الرسول رکھا، اس میں لکھ ڈالا کہ غیبانہ نماز جنازہ بخاری سے ثابت ہے۔ چند سال بعد نماز نبوی ڈاکٹر شفیق نے لکھی، اس میں لکھا کہ غیبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں ہے۔ ایک نے کہا ثابت ہے، دوسرے نے کہہ ڈالا ثابت نہیں ہے، کیونکہ مجتہد ہوتا تو بات اصولوں پر ہوتی، بات ایک ہوتی، تبدیل نہ ہوتی۔ ایک مولوی نے کتاب لکھی فتاوی نظیریہ، مولوی نذیر حسین دہلوی نے، جس کی 2 خصوصیات ہیں، ان میں ایک عرض کرتا ہوں۔ مسلک اہل حدیث کو اس نے 4 چاند لگائے، یہ ان کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کے مسلک اہل حدیث غیر مقلدین کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا مولوی نذیر لکھتا ہے، جراب پر مسح کرنے کی کوئی روایت درست نہیں ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں کہتا ہے جراب پر مسح کرنے کی کوئی روایت درست نہیں ہے۔ صادق سیالکوٹی 3 روایتیں لکھ کے ثابت کرتا ہے کہ جراب پر مسح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب شائع ہوئی، اس میں پھر لکھا کہ جراب پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے نے کہا درست نہیں، دوسرے نے کہا درست ہے، تیسرے نے پھر کہا کہ درست نہیں۔ اب دیکھو 3 مسلک ہوئے، اگر مجتہد ہوتا تو ایک بات کرتا، 2 باتیں نہ کرتا، کیونکہ اس کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کتاب لکھی، اس میں لکھا بھینس کی قربانی جائز ہے، دوسرے نے کتاب لکھی کہتا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب پہلے والا کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ ایک نے کتاب لکھی کہتا ہے قربانی 1 مہینہ کی جا سکتی ہے، دوسرے نے کتاب لکھی کہتا ہے 4 دن ٹھیک ہے، تیسرے نے لکھی کہتا ہے نہیں 3 دن ہی ٹھیک ہیں۔ اگر بات سچی ہوتی، بات ایک ہوتی، بات تبدیل نہ ہوتی، لیکن بات سچی نہیں تھی، مجتہد نہیں تھا، اصول کوئی نہیں تھے، اس لیے جس کے منہ میں جو بات آئی اس نے کہہ ڈالی۔ آج سے 10 سال پیچھے جاؤ مسلک اور ہے، 10 سال آگے آؤ مسلک اور ہے، سال بدلتی ہے مسلک بدل جاتا ہے، کتاب بدلتی ہے مسلک بدل جاتا ہے، ایڈیشن بدلتا ہے مسلک تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس میں اتنی تبدیلیاں آتی ہیں وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت نے جو نماز بچپن سے سکھائی آج بھی وہی ہے، جو روزہ بچپن سے سکھایا آج بھی وہی ہے، جو حج اور زکوٰۃ پہلے دن سے بتایا آج بھی وہی ہے۔ جو مجتہد ہوتا ہے وہ قانون اور اصول پہ بات کرتا ہے، پھر اسے تبدیل نہیں کرنی پڑتی، اور جو غیر مجتہد ہوتا ہے جو بات زبان پہ آتی ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ ایک بات فائدے کی عرض کروں، بعض لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مولویوں نے کبھی تو کچھ لکھا کبھی کچھ لکھا، بتاؤ تم میں سے سچا کون ہے اور بتاؤ تم میں سے غلط کون ہے، تو وہ بیچارے بکلاہٹ کا شکار ہو کر ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم علماء کرام کی بات کو نہیں مانتے، اگر انہوں نے غلط بھی کیا ہے ہمارے ہاں حجت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں آپ اپنے ان علماء کو دیکھو، ان علماء نے کتابیں لکھی، ان کو شاید تم نے کیا، ان علماء کی خدمات کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں جگہ تم نے دی، ان کی کتب کا تذکرہ تم نے اپنی خدمات میں کیا، ان کے تراجم کا ذکر تم نے اپنی علمی خدمات میں کیا، ان کی شروحات کو تم نے اپنی علمی خدمات میں تذکرہ کیا۔ اس کی کتاب کو شائع بھی تو کرے، اس کی کتاب کو پڑھے بھی تو، اس کی کتاب کو پھیلائے بھی تو، اور پھر کہے کہ مجھے اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کون سی بات تیرے غلط ہونے کی ہوگی کہ تجھے بھی یقین ہے کہ تیرے مولوی نے کہیں نہ کہیں غلط بیانی ضرور کی ہوگی۔ جب آدمی کسی قوم کا بڑا آدمی عالم اور اس کا بہت بڑا ذمہ دار آدمی قرآن و سنت کا نام لے کے مشکوک باتیں کرتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے تو عوام کی بات کا بالکل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مجتہد اجتہاد کرے اگر درستی پر ہو 2 نیکیاں ملتی ہیں، خطا پر ہو اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔
ہم دو نیکیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ایک والے کو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور، کچھ لوگ پراپوگنڈا کر کے اہل سنت کے خلاف فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث ہے تو تمہیں ائمہ کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں قرآن موجود ہو وہاں تقلید جائز نہیں ہے، جہاں حدیث موجود ہو وہاں تقلید جائز نہیں ہے، جہاں امت کا اجماع ہو وہاں تقلید نہیں ہے، جہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے، قرآن بھی صراحتاً نہیں ہے، حدیث بھی صراحتاً نہیں ہے، اجماع بھی نہیں ہے، وہاں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور عامی آدمی اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تجھے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا، اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، علم تجد، اگر تو نہ پائے؟ انہوں نے کہا، بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، علم تجد، اگر تو اس میں بھی نہ پائے؟ انہوں نے عرض کیا، اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسولہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس کو اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ اجتہاد کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند کیا، جو اجتہاد کرے اسے مجتہد کہتے ہیں، جو اس کی بات کو مان لے اسے مقلد کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جہاں قرآن صراحتاً نہ ہو، حدیث صراحتاً نہ ہو، امت کا اجماع نہ ہو، وہاں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور عامی آدمی اس کی بات کو مانتا ہے۔ اجتہاد کرنے والا مجتہد، اس کی بات کرنے والا مقلد، اللہ کے نبی اس پہ خوش ہیں، اہل سنت بھی اس پر خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔